السلام علیکم خواتین و حضرات۔ اب کیونکہ میں اسلام آباد جانے سے پہلے جو لاہور میں بڑے چیدہ واقعات ہوئے تھے وہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا، تو اس لیے میں یہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کر رہا ہوں۔ اب وہ نعیم طاہر صاحب تو سیکریٹری تھے آرٹس کونسل کے، وہ دوبارہ واپس آ گئے، انہوں نے ریزیوم کر لیا کہ پرنسپل کی جو پی ٹی وی اکیڈمی کے پہلے پرنسپل کے طور پہ وہ چلے گئے تھے وہاں پہ، لیکن جب وہ ان کا کانٹریکٹ ختم ہوا تو وہ واپس آ کے انہوں نے سیکریٹری کے طور پہ ریزیوم کر لیا ہوا تھا یہاں لاہور آرٹس کونسل میں، لیکن اس میں پھر وہ رجیم چینج ہوئی، تو اس کے بعد وہ ڈاکٹر انور سجاد چیئرمین بن کے آ گئے لاہور آرٹس کونسل کے اندر۔ اب آپ دیکھیے کہ زمین و آسمان کا فرق پڑ گیا۔ نعیم صاحب کا سٹائل تو ظاہر ہے کہ وہ ڈکٹیٹر کے انڈر سارے سلسلے چلتے تھے، اور کسی افسر کے دفتر میں کہ چھوٹے سے چھوٹا افسر بھی ہو، تو عام آدمی جو ہے وہ تو باہر انتظار کیے بغیر یا چٹ بھیجے بغیر یا اندر سے جب تک اجازت نہ مل جائے وہ اس کے سامنے پیش بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو نعیم صاحب کا بھی وہی سٹائل تھا کہ وہاں پہ وہ کچھ چیدہ لوگ تو ہوتے ہیں جو جن کو پین بھی ان کو جانتا ہے کہ یہ تو صاحب کے دوست ہیں یا ان کے عزیز ہیں، تو وہ ان کے راستے میں تو نہیں آتا، لیکن باقی سب لوگ جو ہیں وہ تو اجازت کے بغیر اندر جا ہی نہیں سکتے۔ تو وہ سٹائل تھا نعیم طاہر صاحب کا۔ تو لیکن جب ڈاکٹر انور سجاد آ گئے وہاں پہ تو انہوں نے تو بالکل وہ دروازہ کھلا رکھا، نہیں کسی کو نہیں روکنا، آپ نے جو بھی میرے دفتر میں آنا چاہے وہ سیدھا آئے، جو بھی کام ہے آ کے مجھے بتائے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو وہ جو پروگرام ایگزیکٹو تھے وہ خاصے باسی تھے، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ نامہ نگار تھے پاکستان ٹائمز کے، تو وہ اپنے انفلوئنشل ہونے کی وجہ سے وہ ان کی گردن میں خاصا سریا آیا رہتا تھا۔ اب وہ بھی ڈاکٹر انور سجاد کے انڈر، نعیم صاحب بھی ڈاکٹر انور سجاد کے انڈر، تو پھر وہ مجھے یاد آیا کہ وہ ایک وہ جو پروگرام ایگزیکٹو تھے انگریزی تو ظاہر ہے کہ پاکستان ٹائمز کے نامہ نگار تھے، تو انگریزی تو زبردست ہوگی ہی، تو وہ کوڈ ورڈز بھی ہوتے ہیں، جیسے ACR لکھا جاتا ہے تو سب بابوؤں کو پتہ ہوتا ہے دفتری زبان میں کہ اس کا مطلب اینول کانفیڈینشیل رپورٹ ہے۔ تو اس طرح وہ کچھ کوڈ ورڈز اپنے لیٹرز میں جو کورسپونڈنس ہوتی تھی چیئرمین اور پروگرام ایگزیکٹو اور سیکرٹری کے درمیان، تو وہ نعیم صاحب کو تو ان کوڈ ورڈز کا پتہ تھا۔ اب ڈاکٹر انور سجاد کو وہ کوڈ ورڈز جب لکھ کے بھیجتا تھا تو وہ ان کو تو وہ بابوؤں والی زبان نہیں آتی تھی۔ تو ایک دن پھر انہوں نے اس کو ریئلائز کروانے کے لیے اس نے وہاں پہ کوئی نوٹ بھیجا کہ ڈاکٹر صاحب نے ان سے کوئی چیز پوچھی کہ وہ فلاں کام آپ سے کہا تھا تو وہ آپ نے کیوں نہیں کیا، تو انہوں نے واپس نوٹ لکھ کے بھیجا کہ وہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ چابیاں کہاں ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس کے اوپر لکھ کے بھیجا دا کیز ور ان دا LHD۔
وہ بھاگے بھاگے آئے پروگرام ایگزیکٹو صاحب، تو انہوں نے آگے پوچھا کہ جناب ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے مجھے لکھ کے بھیجا ہے کہ یہ چابیاں LHD میں ہیں، تو یہ what do you mean by that؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تم روز مجھے اتنے کوڈ لکھ کے بھیجتے ہو، تو آج ایک میں نے بھی کوڈ لکھ کے بھیج دیا ہے۔ تو تھوڑی سی خجالت محسوس ہوئی ان صاحب کو، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس کوڈ کا مطلب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے لیفٹ ہینڈ ڈراور، یہ چابیاں میرے لیفٹ ہینڈ ڈراور میں ہیں۔ تو پھر آرٹسٹ جو ہیں وہ سب ڈاکٹر نسجاد کی میز کے گرد جو کرسیاں پڑی ہوتی تھیں وہ آ کے ان پہ بیٹھے رہتے تھے، ڈاکٹر صاحب سے گپ کرتے رہتے تھے۔ اب کنٹین کیا اور وہ چیئرمین کا دفتر کیا، وہ ایک ہی جیسی بات ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب اکثر آنے والوں کو چائے شائے بھی پلایا کرتے تھے، گپیں بھی خوب لگایا کرتے تھے۔ تو اس طرح وہ ماحول میں زمین و آسمان کا فرق پڑ گیا۔ وہ ڈرامہ کمیٹی کے جو ممبرس بڑے خاص لوگ ہوا کرتے تھے، تو وہ انہوں نے سارے فنکاروں کو ڈرامہ کمیٹی کا ممبر بنا دیا۔ مجھے اور سلیم چشتی کو انہوں نے ٹاسک دے دیا کہ آپ ڈرامہ کمیٹی کے سارے رولز اینڈ ریگولیشن بنائیں، تو ہمیں ایک کمرہ دے دیا وہاں پہ بیٹھنے کے لیے کہ آپ وہاں پہ بیٹھیں، اور وہ کمرہ جو ہمارے لیے ایک قسم کا شجر ممنوعہ ہوا کرتا تھا وہ کمرہ ہمیں مل گیا بیٹھنے کے لیے کہ وہاں پہ بیٹھیں آپ اور ڈرامہ کمیٹی کے رولز اینڈ ریگولیشنز بنائیں۔ تو اس طرح زمین و آسمان کا فرق پڑ گیا ماحول کے اندر۔ پھر اس کے بعد پاکستان آرٹسٹ ایکویٹی بھی بنائی گئی، جس میں ہر شعبہ فنون لطیفہ کا، فنون ادا کا، موسیقی کا، سب شعبوں سے ہر قسم کے آرٹسٹ کو رجسٹرڈ کیا گیا، اور پھر اس کے باقاعدہ الیکشن ہوئے۔ الیکشنز کے اندر پھر لوگ صدر اور جنرل سیکرٹری اور اس قسم کے تمام عہدوں کے لیے وہ سارے پھر الیکشنز ہوئے۔ تو یہ کام بھی پھر بڑے احسن طریقے سے سر انجام پائے۔ تو اب فی الحال لاہور کی کوئی اور بات اس وقت تو ذہن میں آ نہیں رہی، اور جب کوئی مجھے واقعات یاد آئیں گے تو میں پھر کسی وقت بیان کر دوں گا۔ لیکن اب آئندہ کی ویڈیوز میں ایک قسم کا بس لاہور سے آپ سمجھ لیں کہ چلا گیا، اور وہ پھر اب آگے اسلام آباد اور پنڈی کا احوال بیان کروں گا۔ تو اب وہ میں نے جیسا عرض کیا کہ شارٹلی میں ریپیٹ کر دوں کہ میں لاہور میں کچھ اپنے خانگی معاملات کی وجہ سے بہت پریشان تھا، اور پھر مالی معاملات بھی جو ہیں وہ کچھ ٹھیک نہیں نظر آ رہے تھے، کیونکہ آرٹس کونسل کی بلڈنگ گرا دی گئی تھی، وابدہ ہاؤس میں دھماکہ ہونے کی وجہ سے اسے بند کر دیا گیا تھا، تو کام کوئی خاص رہا نہیں تھا۔ اب ٹیلی ویژن والوں کی تو مرضی ہے کہ وہ جب کسی کو بلائیں نہ بلائیں، تو اس لیے میں چپکے دعائیں مانگ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے لاہور سے کہیں لے جا۔ تو پھر جب ڈاکٹر صاحب سے ٹی وی کی کینٹین میں ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ لاہور میں
اسلام آباد کے لیے پنڈی کے لیے کوئی ڈرامے کا بندہ لے کے جانا چاہتا ہوں نیشنل کونسل آف آرٹس میں. تو جب حامد رانا اور خالد عباس ڈار نے میرا نام لیا تو آپ یقین جانیں کہ سب سے پہلا سوال ہی ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے یہ کیا کہ لاہور چھوڑ رہے ہو گئے. ظاہر ہے کہ لاہور میں میری جڑیں تھیں، بے تحاشا کام کیا تھا میں نے، اور 10 ڈرامے اسٹیج کے اور سب کے سب سپر ہٹ، اور اس میں آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے اسٹیبلش کیا ہوا ہو تو آپ پیک پہ ہوں اور آپ لاہور سے ایک دم چلے جائیں. تو یہ لیکن وہ شاید یہ نہیں جانتے تھے کہ سوال تو ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے کر دیا، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ میں تو دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے لاہور سے کہیں لے جا. تو اب اس سے اچھا انتظام اور کیا ہو سکتا تھا. مجھے تو ایسا لگا جیسے اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ جی میں بالکل چھوڑ لوں گا. تو وہ حیران بھی ہوئے اور پھر انہوں نے وہ مجھے جواب آفر کر دیا اور اٹھ کے چلے گئے. لیکن بات یہ ہے کہ لاہور کو میں بذات خود لاہور کی وجہ سے نہیں چھوڑ رہا تھا. لاہور تو آپ یہ سمجھیں کہ میرے روئیں میں موجود ہے. وہ تو کبھی بھی پنڈی کے 25 سال یا یہاں کے 22-23 سال لندن کے، لیکن لاہور تو کبھی بھولا ہی نہیں مجھے، نیور ایور. اب وہ لاہور چھوڑ تو دیا میں نے، لیکن اس طرح سے نہیں کہ میں لاہور سے وہ یہ کہہ کے چلا گیا کہ میں لاہور کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. نہیں یہ بات نہیں تھی. وہ میرے حالات ایسے ہو گئے تھے کہ میں لاہور سے اپنے خانگی معاملات کی وجہ سے، مالی معاملات کی وجہ سے، بچوں کے مستقبل کی وجہ سے پریشان تھا. تو اس وجہ سے میں سوچ رہا تھا کہ کچھ اور بندوبست ہو جائے تو بہتر ہے. تو اس کے لیے چپکے تو پھر اللہ میاں نے یہ دعا قبول کر لی اور میں لاہور سے اسلام آباد جاب مل گئی مجھے، اور بیوی بچوں کو بھی میں نے یہاں لا کے پنڈی میں سیٹل کیا. گھر میں نے وہاں پہ دیا اور وہاں میری اب اگلی زندگی شروع ہو گئی کہ بالکل نیا ہی دور شروع ہو گیا میری زندگی کا. تو انشاءاللہ پھر آپ سے وہ بھی سب کچھ شیئر کروں گا. تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.